اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الکریم بزم کہکشاں کے ساتھ۔ بزم کہکشاں کی رمضان ٹرانسمیشن کی آج پہلی نشست، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مبین احمد مہروی صاحب۔ سب سے پہلے حضرت صاحب آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید، اور اللہ پاک کا شکر کہ اس نے ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق دی۔ حضرت صاحب، جیسے کہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، تو رمضان کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم موقع پر مجھے یہ موقع دیا کہ میں کچھ یہاں پہ بیان کر سکوں۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں اور اللہ رب العزت کا کرم مومنین پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی جیسے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس کا ادب و احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو عشر رحمت کے حوالے سے بھی ہمارے اندر مشہور ہے، اور ہم لوگ پڑھتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے رب کائنات سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کے پہلے عشرے کے اندر حضور فرمایا کہ انسان پر، مومنین پر اللہ رب العزت رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور رحمت کی نظر جب رب کائنات کی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جائے اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت مجھ پر رحمت فرما۔ یعنی عام حالات میں انسان عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو جزا ملتی ہے، لیکن یہاں پر رحمت کا معاملہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے انسان کو جن نوازتا ہے، اس کا حساب نہیں کیا جاتا۔ اس مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے اعمال کا ایک حساب و کتاب دیا گیا کہ آپ اگر قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان میرا ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، تو اللہ اپنے رحمت کے مطابق کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا یہ عشرہ رحمت کا ہے، اس کے اندر ہم لوگ جو پورا سال ایک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر یا اس عشرے کے اندر ہم اپنے رب کائنات سے جتنی زیادہ ہو سکے اس کے اندر رحمت طلب کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ تو رمضان کریم کی اہمیت کے بارے میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چل جانے کے بعد سب سے ضروری چیز عمل ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمیں اس کے شرعی مسائل کے بارے میں آگاہی ضروری ہے۔ سحر و افطار کے جو اوقات بتائے جاتے ہیں، دین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سحر اور افطار دراصل یہ روزے کے آغاز اور اختتام کا نام ہے، یعنی سحری جہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے اور افطاری کے جہاں سے روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ تم سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزے پر اور کیلولہ کے ذریعے قیام اللیل پر مدد حاصل کرو۔ جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے وقت کھانا تناول کیا کرو، کیونکہ اس کے کھانے میں بھی برکت ہے۔ اب انسان کھاتا اپنے لیے ہے، عمل اپنے لیے ہے، لیکن یہ کھانے کی وجہ سے دیکھیں کہ جو چیز حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، ہم سنت پہ عمل کریں گے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، کھائیں گے ہم اپنے پیٹ میں، لیکن اس کا بھی ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اس کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے۔ فرمایا ایک پہلی برکت ہے جماعت کے اندر، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت میں برکت ہے۔
فرمایا سرید کے اندر یعنی جو ہم یہ کھانا کھاتے ہیں یا کھانا ایک خاص انداز کے اندر سالن کے اندر بھگو کر کھایا جاتا ہے اسے سرید کہتے ہیں، اس کے اندر برکت ہے۔ اور فرمایا تیسرا سحری کے اندر برکت ہے، اس کے اوقات بھی بہت ساری حدیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ طلوع آفتاب سے پہلے یعنی جب دن شروع ہونے سے پہلے اس کو یہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور عام ایک چیز کی طرف آپ کی رہنمائی بھی کرنا چاہوں گا، اور بہت سارے عوام کے اندر یہ ایک چیز غلط بھی مشہور ہے، اس کی طرف بھی آپ کی توجہ میں دلانا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے اکثر کہ لوگ اذان کے لیے کہتے ہیں کہ اذان روزے کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ یا بعض کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ روزہ بند کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وقت معین ہے کہ جو وقت ایک ہوتا ہے جہاں پہ وقت مکمل ہوا اس کے بعد آپ روزے کو بند کر دیں۔ یہ نہیں کہ فلاں جگہ پہ اذان ہوگی فلاں پہ ہوگی، تو یہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزے کے لیے نہیں۔ تو جہاں پہ وقت مکمل ہوا، سحری کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا۔ تو دوسری چیز جو افطار ہے، اس کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی فرمائی، اور حضور السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب کائنات سے ملاقات کے وقت، یہ دو وقت لمحات بتائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضور السلام نے فرمایا کہ جو سحری کا وقت ہے اور جو افطاری کا وقت ہے، یہ دونوں قبولیت کے وقت ہیں، اس کے اندر جو بھی انسان اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہم عام حالت میں جو دعا پڑھتے ہیں حضور السلام کی اللہم انی لک قسمت و بک آمنت و الیک توکلت و رزقک افطرت، تو یہ دعا حضور اسلام پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے جو روزہ رکھا۔ تو یعنی یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو یوں عام انسان بھی دعا کر سکتا ہے، روزہ افطار کرنے سے پہلے جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن جو سنت کے مطابق یا حضور اسلام کے قول سے ہمیں ملتی ہیں تو اس کے اندر برکتیں بھی زیادہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ آپ سحری اور افطار کے اوقات کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ ابتدائی طور پہ ہماری کوشش ہے کہ روزوں کے مسائل لوگوں کے ابتدا میں اگر بتا دیے جائیں تو اسی میں سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش آتا ہے روزہ توڑنے کے حوالے سے، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں کہ جیسے رمضان مبارک کے روزے ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چھوٹ دی ہے، انسان کو بہت سارے معاملات میں رخصت دی ہے۔ تو یہ تین طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو وہ امور کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس پر قضا بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ قضا یہ ہے کہ جو روزہ اس نے توڑا اس کو واپس دوبارہ سے رکھے گا، روزہ رکھے گا دوبارہ سے، اور کفارہ یہ ہے کہ جو اس کے بدلے میں ہدیہ یا جو اس کے بدلے میں کچھ پیسے وغیرہ ہیں یا جو کفارے کی حدود بتائی ہیں حضور علیہ السلام نے تو وہ ادا کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ امور جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن صرف قضا کرے گا، اس پر کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز وہ ہے کہ جن سے امور روزہ فاسد نہیں ہوتا، تین چیزیں ہیں۔ تو پہلی چیز اس میں چند ایک چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن سے روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ نمبر ایک چیز یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اس نے رکھا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر عمدن یعنی اس نے روزہ توڑ دیا۔ کسی نے کسی کے ساتھ جبرن جمع کیا، یعنی کسی نے کسی کے ساتھ بھی جبرن یعنی زبردستی اس نے جمع کیا، جس نے زبردستی جمع کیا اس پر قضا بھی ہے اور اس کی کفارہ بھی ہے، اور جس سے کیا گیا تو اس وہ پر صرف قضا لازم آئے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ جمع کیا لیکن وہ دونوں کی رضامندی سے ہوا، یعنی جبرن نہیں بلکہ زبردستی نہیں ہوا بلکہ اس کے رضامندی، دونوں کی رضامندی سے ہوا، ان دونوں پر اس کا یعنی دونوں چیزیں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اور وہ صورتیں کہ جن میں صرف قضا واجب ہوگی، یعنی قضا کرے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر صرف اس کی قضا کرے گا۔ روزہ دار کو کھانے پینے پر مجبور کیا گیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کھاؤ، تو ایسی صورت میں وہ اس کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو بعد میں اس کی دوبارہ سے قضا کر لے۔ کسی نے روزہ دار نے بول کر کھا پی لیا تھا لیکن اس نے یہ گمان کیا کہ میں نے کھا پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس نے پھر سے کھا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کلی کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہوئے حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیوی سے بوس و کنار کیا تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوران روزہ اگر کسی شخص کو بیماری لائق ہو گئی، یعنی ایسا شخص کہ کوئی بیمار ہو گیا، اچانک وغیرہ پڑ گئے، تو
اس صورت میں بھی روزہ اس کا جاتا رہے گا، یا اس کو دوا وغیرہ دی تو اس کی وجہ سے روزہ اس کا جاتا رہے گا، تو اس کی قضا واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا تھا اور اس کی حالت اس روزے کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک ہو گئی، وہ جو اس کے جان کے لیے خطرہ ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان کا خطرہ ہے، اس صورت میں بھی وہ روزہ اس کا کیا وہ چھوڑ سکتا ہے، اگر روزہ توڑ دیتا ہے اس پر روزہ قضا واجب ہو جائے گی۔ اگر ناک میں دوا ڈالی یا قطرے ڈالے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوا ڈالی کوئی بھی دوا ہے وہ پیٹ تک یا دماغ تک پہنچ گئی، کوئی بھی دوا ہے وہ پیٹ تک یا دماغ تک پہنچ گئی تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، دوبارہ سے روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ آنکھوں میں اکثر اوقات یہ بھی ایک مسائل ہوتے ہیں کہ آنکھوں میں دوا ڈالی تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آنکھوں میں کان کے پردے پھٹے ہوئے تھے، اگر عام حالت میں کان جیسے سلامت ہے تو اس میں اگر قطرے ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے کان کے پردے پھٹے ہوئے تھے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ سگریٹ اور ناسوار کے استعمال سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کی قضا ضروری ہوگی۔ منہ بھر کر کہہ کی کسی نے عمدن یعنی جان کر کسی نے ہاتھ ڈالا یا جس طرح سے بھی اس نے جان کر اس نے اگر کہہ کر دی منہ بھر کر، اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسوڑوں اور دانتوں سے خون نکل کر تھوک میں مل جائے اور روزہ دار اس کا ذائقہ حلق میں محسوس کر لے تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوران سفر اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جو سفر پر جا رہا تھا، اس کا سفر جو شریعت نے بتایا ہے اس سے زیادہ اگر وہ سفر ہوا، اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کی بھی قضا ہوگی، اور وہ سفر شرعی طور پر ہونا چاہیے، یعنی 52.5 میل یا 92 کلومیٹر، تو یہ اس کے مطابق اتنا سفر اگر ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ چاہیے۔ سلمان بھائی میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے جس نے رمضان مبارک کا روزہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور وہ ساری زندگی پھر روزے رکھتا رہے، ساری زندگی، تو وہ اس ایک روزے کے برابر بھی ثواب اس کو میسر نہیں آ سکتا۔ تو یہ برکتوں والی بات ہے، اس کے اندر اگر رکھ سکتا ہے بندہ تو وہ روزہ نہ چھوڑے بلکہ روزہ مکمل کرے۔ کوئی عورت تھی تو اگر اس کو حاملہ تھی تو اس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کے بچے کو خطرہ ہے، اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، دوبارہ سے اس کی قضا کر لے۔ بچے کو دودھ پلانے والی اگر عورت ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتی ہے کہ اگر اس کے بچے کو یا اس کو کوئی خطرہ ہے اس صورت میں تو اس کی قضا کر لے۔ یا حیض و نفاس کی صورت میں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ اگر عورت کو آئے تو اس وقت یعنی اس کا روزہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اس کا شریعت یعنی اس کو چھوڑ دیا، اور جب تک وہ اس سے پاک نہیں ہو جاتی اس کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور رمضان مبارک کا تو ویسے بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بالخصوص آج جو یکم رمضان مبارک ہے، تو آج کی ہی رات جو پچھلی رات گزر چکی ہے، چاند رات بھی کہہ سکتے ہیں رمضان مبارک کی، اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت کا دن ہے، اور آپ کی ساری زندگی یہ ہر ایک انسان کے لیے مشعل رابی ہے، اور آپ کی والدہ نے جس طرح سے آپ کی تربیت کی، آپ کے والد محترم نے، اس کی وجہ سے بھی آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، باجت الاسرار کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے، علماء نے یا بہت سارے ولی اللہ جو تھے، انہوں نے آپ کے والد محترم کو مبارکباد بھی دی تھی۔ اور آپ کی والدہ لکھتی ہیں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے بہت سارے ایسی آوازیں بھی سنی کہ جس پر مجھے آواز دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر میں ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جو لوگوں کا سردار ہوگا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ کی والدہ کا جو عمر تھی، جب انہیں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال روایات میں ملتا ہے تھی۔ اس وقت اولاد کا ہونا اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی فخر کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے اور جو باتیں میں نے پہلے سنی تھی، لوگوں نے مجھے کہی تھی، یا کچھ خواب ایسے تھے کہ جس میں مجھے آپ کی خوشخبری دی گئی تھی، تو بعد میں غوث اعظم کو اسی مقام پہ میں نے دیکھا، اسی حالت میں دیکھا۔ اور آپ نے بہت سارے، اور آپ کی جو آپ روایات سنتے رہتے ہیں کہ آپ کا قدم جو ہے ولی اللہ کی گردنوں پہ ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بھی لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنے فکر سے لوگوں کو یہ ثابت کر کے بتایا کہ جس طرح سے ان کی ماں نے کہا تھا میرا بیٹا ایسا ہے، اسی طرح سے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والی زندگی عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ آج کی ہماری نظم کہکشاں رمضان کریم کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آقا کے عظیم ثنا خان جناب وقار مصطفی صاحب. سب سے پہلے آپ کو نظم کہکشاں رمضان کریم کے ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کوئی نعت شریف سنائیے گا. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ اس نے صوت کا، زمزمائے صدا تیرا، معجزہ اس نے صوت کا، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے، بندے تیرے، خدا تیرا، عرض تیری سما تیرے، اے میرے شاہ شیخ کو گئے نان جمی غذا تیری، اے میرے شاہ شیخ کو گئے نان جمی غذا تیری، اے میرے بوریاں نشین، سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریاں نشین، سارا جہاں گدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے. جزاک اللہ. یکم رمضان کی آج کی نشست میں ہمارے مہمان تھے حضرت علامہ مولانا قاری مبین احمد میروی صاحب اور جناب وقار مصطفی صاحب. میں آپ دونوں احباب کا دل سے مشکور ہوں. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کا میزبان محمد سلیمان.